بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 3 اکتوبر سن 1902 مغرب اور عشاء کے درمیان۔ شیخ عبدالحق صاحب نو مسلم نے اپنے ایک جدید رسالے کا کچھ حصہ سنایا، اس غرض سے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس رسالے کا کوئی نام تجویز کر دیں۔ یہ رسالہ شیخ صاحب نے ایک عیسائی کے ٹیکسٹ سچا اسلام نام کے جواب میں لکھا ہے، جس میں اس نے عیسائیت کو سچا اسلام قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس نام تجویز کرنا چاہتے تھے کہ چند آدمیوں نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کے بعد اس کا نام تجویز کرتا ہوں۔ چنانچہ بیعت کے لیے 2 آدمی پیش ہوئے اور آپ نے ان سے بیعت توبہ لی اور پھر اس رسالے کا نام اسلام نصارہ یا اسلام النصارہ تجویز فرمایا اور یہ تقریر فرمائی کہ اس رسالے کا نام اسلام النصارہ رکھو، اور اصل رسالے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھو کہ سچا اسلام تو یہ ہے کہ قولاً اور فعلاً خدا تعالیٰ کو اپنی ساری طاقتیں سپرد کر دی جاویں اور اس کے احکام کے آگے گردن رکھی جاوے، کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جاوے، اور ہر قسم کی بدرائی سے دور رہیں، مگر یہ لوگ تو اس خدا سے دور ہیں جو اسلام نے بتایا اور کل نبیوں نے جس کی تعلیم دی۔ یہودی تو ابھی مر نہیں گئے، ان سے پوچھو کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ تورات نے اس خدا کو بیان کیا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ وہ انجیل کے خدا کو کب مانتے ہیں جو مریم کا بیٹا ہے، جس کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مقدمہ میں یہ بیان کیا جاوے کہ حقیقی اسلام کیا چیز ہے، عقل اور روشنی قلب کس کو تسلیم کرتی ہے، کیا عیسائیت یا اسلام کو۔ پھر اس میں عیسائی مذہب کی خرابیاں دکھاؤ کہ انجیل نے کیا تعلیم دی ہے۔ مثلا طلاق ہی کا مسئلہ دیکھو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ جو طلاق دیتا ہے وہ زنا کرتا اور زنا کراتا ہے، لیکن اب واقعات اور ضرورتوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ چنانچہ امریکہ میں قانون بنایا گیا۔ ایسے ہی شراب کا مسئلہ ہے جس کے بغیر عشاء ربانی کامل نہیں ہوتی، مگر اس کی خرابیاں دیکھو کیسی ہیں۔ اور ولایت کا یہ حال ہے کہ وہاں سادہ پانی پینے والے پر ہنسی ہوتی ہے اور پینے کے قابل صرف شراب سمجھی جاتی ہے، اور پانی کو تو کپڑے ہی دھونے کے قابل قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح پر اس کی تعلیم پر ایک مختصر سی نظر کرو، ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ کھانے کے دانت بھی خراب ہیں۔ جب دکھانے کے دانتوں کا یہ حال ہے تو کھانے کے تو اور بھی خراب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی عمدہ نہیں، خدا بنایا تو ایسا اور اعتقاد تجویز کیے تو ایسے، تعلیم دی تو ایسی کہ اگر ایک ہفتہ اس تعلیم پر عمل کرنے کے لیے عدالتیں بند کر دی جائیں تو پتہ لگ جاوے۔ اس شخص نے سچا اسلام رکھ کر دراصل اسلام کو گالی دی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے نصرانیت کی قلی کھولی جاوے۔ عبادت زندگی کو اسلام ٹھہراتے ہیں، جو کچھ گند اس کتاب کے اندر ہے وہ اس نام ہی سے ظاہر ہے۔ پس نصارہ کے اسلام کی حقیقت ضرور کھولنی چاہیے۔ اسلام کا لفظ صرف قرآن نے اختیار کیا ہے اور کسی نے یہ نام اختیار نہیں کیا۔ اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ لاہور سے کسی مارکویس نام عیسائی نے بذریعہ خط دریافت کیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں جو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور نبی آئیں گے۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس کا جواب لکھ دیا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ جو انجیل میں لکھا ہے کہ چور کی طرح آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسیح کا نام منافق بھی ہے؟ کہیں بادلوں میں آنا لکھا ہے اور کہیں چور کی طرح۔ ہم تو حاکم ہو کر آئے ہیں، پہلے ان 60-70 اناجیل کا تو فیصلہ ہو لے کہ کون ان میں سے سچی ہے اور کون جھوٹی۔ ہم تو ایسے وقت آئے ہیں کہ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ان کے حساب کے موافق تو مسیح کی آمد پر 20 برس گزر گئے، اب تو قانونی میعاد بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس لیے بات
اب مایوس ہو کر کلیسیا ہی کو مسیح کی آمد ٹھہراتے ہیں اور اسی قسم کے بیجا اور رقیق تعویلیں کرتے ہیں۔ پس اب جبکہ ان کے حساب اور اعتقاد کے موافق اب سچے مسیح کو بھی قدم رکھنے کی جگہ نہیں، تو پھر فرشتوں کے ساتھ آنا اور وہ جلالی آمد تو غلطی ٹھہری، چور کی طرح آنا ہی ثابت ہوا۔ پہلے اپنے گھر میں اناجیل کا فیصلہ کر لیں۔ جھوٹے مسیح جو لکھا ہے، تو اب تو سچے کا وقت بھی گزر گیا، تم خود بتاؤ کہ یہ زمانہ سچے مسیح کا ہے یا جھوٹے مسیح کا؟ تمہارے بزرگوں نے مان لیا ہے، اس لیے جو عقل مند ہیں وہ اس مضمون کا ذکر نہیں کرتے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اس صدی سے آگے نہ کوئی مسلمان گیا ہے نہ عیسائی۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ تمام کشوف اور الہام جو مسیح کے متعلق ہیں وہ 14ویں صدی سے آگے نہیں جاتے۔ لدھیانے میں بھی ایک مرتبہ ایک عیسائی نے یہ سوال کیا تھا، مگر وہ ایسا لاجواب ہوا کہ آخر اس نے اعتراف کر دیا اور بعض عیسائی اس سے ناراض بھی ہو گئے۔ اس کے بعد مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم وفات مسیح پر پڑھی۔ با نماز عشاء دربار ختم ہوا، 4 اکتوبر سن 1902۔ آج کی سیر میں تعاون کے متعلق مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ تحفۃ الندوہ کے متعلق جو جدید اشتہار حضرت حجت اللہ نے لکھا ہے وہ جز کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کو رسالے کی صورت میں شائع کیا جاوے۔ کتاب میں ایک برکت ہوتی ہے، لوگ اشتہار کو اشتہار سمجھ کر پرواہ نہیں کرتے۔ اس پر ٹائٹل پیج لگا دیا جائے، برہنہ مرد کب اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ٹائٹل پیج اس کا لباس ہے اور اس کا نام تحفۃ الندوہ رکھ دو۔ آج تحفہ غزنویہ بھی شائع ہو گیا، کیونکہ ندوہ کا اجلاس قریب ہے اور کشتی نو کی اشاعت میں بھی جلدی ہے۔ کثرت کام کی وجہ سے جو 4 پریسوں پر ہو رہا ہے، سب پتھر رکے پڑے تھے۔ عرض کیا گیا کہ کشتی نو کی اشاعت میں دیر نہ ہو جائے۔ فرمایا ٹیکے کے متعلق جو ہمارا اصل منشا تھا وہ الحکم کے ذریعے شائع ہو گیا اور گورنمنٹ تک بھی پہنچ گیا۔ اگر یہ رسالہ 2 روز توقف سے بھی شائع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے اور تعاون کا ذکر چلنے پر ارشاد فرمایا، خواہ کچھ ہی ہو، اگر کوئی چاہے کہ یہ بلا عارضی تدابیر سے ٹل جاوے تو یہ محال ہے۔ خدا کے قانون ہے کہ جس قدر کوئی قابل قدر ہے اسی قدر اسے بچایا جاتا ہے۔ دیکھو شہروں میں جو بکرے ذبح ہوتے ہیں وہ ان کیڑوں مکوڑوں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو پاؤں کے نیچے آ کر ہر روز مارے جاتے ہیں، اور بکروں کی نسبت گائے زیادہ مفید ہے، وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتی ہے، اور اونٹ اس سے زیادہ مفید ہے، وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قابل قدر جانور ہے اسی قدر کم ذبح ہوتا ہے۔ انسان ان سب سے زیادہ قابل قدر ہے، اس پر وہ چھری نہیں چلتی جو ان جانوروں پر چلائی جاتی ہے۔ پھر انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرونے کو صاف رکھتے ہیں اور نوع انسان کے ساتھ خیر اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے سچے فرما بردار ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، قل ما یابا بکم ربی لولا دعاکم، الفرقان آیت 78۔ اس کے مفہوم مخالف سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ دوسروں کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ تو تمام کثریں ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جو خدا سے دور ڈال دیتی ہیں، اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے صلح کر لیتا ہے تو خدا اس کے عذاب کو بھی ٹلا دیتا ہے۔ خدا کو کوئی ضد تو نہیں، چنانچہ اس کے متعلق بھی صاف طور پر فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، سورہ النساء آیت 48۔ یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دیندار ہو جاؤ۔ تعاون بڑا خطرناک عذاب ہے، بیوی بچے ہی نہیں تباہ ہوتے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جنازے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا، مرنے والا تو مر جاتا ہے، دوسرے جو زندہ رہتے ہیں وہ بھی مفقود العقل اور زندہ درگور ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گھر والے مردے کو باہر پھینک آئے ہیں اور کتوں نے اس کو کھایا،
اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ اس خوفناک مرض میں تعہد خدمت کا بھی نہیں ہو سکتا، اس خوفناک مرض میں تعہد خدمت کا بھی نہیں ہو سکتا، تیمارداروں کو نفرت اور خوف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، الفرقان آیت 78، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا منشا یہ ہے کہ جیسے تم نے میرے شعار کو چھوڑ دیا، میں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تجیز و تکفین بھی ایک شعار ہے، اور اب تو یہ رسم ہو گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر نہیں، ملا آتا ہے تو اس کی غلط چادر لینا ہوتا ہے، جنازے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک لفظ آگے نہیں جاتا، بلکہ وہ تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ کچھ نمک، دانے اور پیسے ملیں گے، اور پھر دیکھتا ہے کہ مردے کے کپڑوں سے کوئی حصہ ملے گا۔ غرض یہ تو مال تک بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، اپنے حقوق ہی جتاتے رہتے ہیں۔ حضرت اقدس یہاں تک بیان فرما چکے تھے کہ ایک تار آ گیا، یہ تار مولوی غلام علی صاحب رتاسی کی طرف سے تھا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میرے لیے ڈولی نہ بھیجو۔ کچھ عرصے تک حضرت مولوی صاحب کی بیماری کا ذکر کرتے رہے اور حالات پوچھتے رہے، پھر فرمایا ہماری جماعت جو اب 1,00,000 تک پہنچی ہے، سب آپس میں بھائی ہیں، اس لیے اتنے بڑے کنبے میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی دردناک آواز نہ آتی ہو۔ جو گزر گئے وہ بڑے ہی مخلص تھے، جیسے ڈاکٹر بوڑھے خان، سید خسیلت علی شاہ، ایوب بیگ، منشی جلال الدین، خدا ان سب پر رحم کرے۔ تعاون بھی ایک طرح اچھی ہے کیونکہ یہ غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ سر پر نہ ہو تو اس زمانے میں شاید خوف ہی نہ رہے۔ بڑے بڑے موذی تباہ مفسد لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جہاں حیضہ زور سے پڑتا ہے تو ان کے بھی خون خشک ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے طور پر ڈر گئے ہیں۔ بعض دانشمند کہتے ہیں کہ نفس کیونکہ باز نہیں آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی محرکی ہو۔ اس دنیا کا انجام کار خاتمہ ہونا ہے، اور دوسرا عالم بھی یقینی ہے، اور وہ زندگی کا عالم ہے۔ خواب پہلی بار ہی اگر وہاں جا کر آنکھ کھلی اور برے آثار ہوں تو پھر بڑے مشکلات ہیں۔ یہ بھی خدا کا بڑا رحم ہے جو اس مردود ملک پر تعاون کا تازیانہ بھیج دیا، جس سے غفلت دور ہوتی ہے۔ خدا کی سنت ہے کہ جب انسان بہت ہی سخت دل ہو جاوے تو ایسے عذاب بھیج دیتا ہے۔ انسان معمولی موت سے نہیں ڈرتا، مگر اب جیسے ایک بڈھا اپنے آپ کو قریب قبر سمجھتا ہے، ویسے ہی 20 برس کا نوجوان بھی۔ غفلت اور شہوات کا نشہ ایسی چیز ہے کہ جب معمولی موت سے انسان نے سبق نہ لیا تو طاعون بھیج دی، جو عذاب کی شکل میں ہلاک ہو رہی ہے، جو طاعون کی شکل میں ہلاک کر رہی ہے۔ اس کے بعد مولانا مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب نے اپنا عربی قصیدہ سنایا، جو انہوں نے 2-3 گھنٹے میں لکھا ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑھ چکے تو مولوی محمد علی صاحب سیالکوٹی نے پنجابی نظم سنائی، اور بعد نماز عشاء دربار ختم ہوا۔